جی السلام علیکم. تو ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں جو سننے سے ریلیٹڈ، جو آپ کی گفتگو میں نالج، سٹیٹس، انفارمیشن جھلکنے سے ریلیٹڈ. اب ہم بات کریں گے کہ اگر آپ وزڈم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اینڈ ریزلٹ ہے اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے. ایک تجربہ کرنا پڑے گا، اور تجربے کے ریلیٹڈ آپ کو کچھ چیزیں کرنے پڑیں گی جس سے آپ کو ایکسپیرینس ملے، تو پھر وزڈم ملے گا. وزڈم یاد رکھیے گا ایکسپیرینس کا حاصل ہے. دوبارہ بول لے دیتا ہوں، وزڈم ایکسپیرینس کا حاصل ہے. تجربہ ہوگا تو وزڈم ملے گا. اور تجربے کے لیے، کمیونیکیشن سکل کو ایس کرنے کے لیے آپ کو دو چیزوں پہ مہارت حاصل کرنی ہے. ایک ریٹن کمیونیکیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا وربل یا اورل کمیونیکیشن. وارن بفٹ کا تذکرہ تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ ان کے دفتر میں ایک ہی سرٹیفکیٹ 1960 کا لگا ہوا ہے. میں نے اگر انٹرنیٹ بیس دنیا میں یا پھر اپنے اس کیریئر جو کہ اسپیکنگ کیریئر ہے، ٹیچنگ کیریئر ہے، ٹرینر کیریئر ہے، کمیونیکیشن سکل پہ پہلے مہارت حاصل کی. اب یہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں لیٹ 90s کی دہائی میں. اور لیٹ 90s کی دہائی میں جب مجھے فری لانسنگ کرنی تھی، اور میرا ہینڈی کیپ کیا تھا، یعنی کہ میری شارٹ کمنگ کیا تھی، یعنی کہ میری کمزوری کیا تھی، وہ تھی ریٹن کمیونیکیشن. ایز سمون ہو از ہارڈلی آؤٹ آف راولپنڈی، لیو الون پنجاب یا پھر لیو الون پاکستان. تو میں تو آپ جیسے ہم سارے پڑھے ہوئے ہیں اسکولوں میں، انہی میں پڑھا ہوں. ابو کی جدھر جدھر پوسٹنگ ہوتی تھی گورنمنٹ اسکولز میں جاتے تھے اور وہیں پہ پڑھتے تھے. تو ان کی انگلش جو تھی وہ تو بالکل ماٹھی سی ہوتی تھی. میں نے ایکچوئل انگلش اپنے فری لانسنگ کیریئر میں سیکھی ہے. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میری اسپیکنگ ابیلٹی جو تھوڑی بہتر ہوئی وہ میری ایم بی اے میں ہوئی. اور میں آئی این ایم بی اے ود میجرز ان مارکیٹنگ. اور وہاں پہ جب ہم نے پریزنٹیشنز دینی ہوتی تھی، گروپ پریزنٹیشنز، تو وی ور سپوز ٹو کم ٹو دا روسٹرم، اور پھر ہم بولتے تھے اپنے ٹاپک کے بارے میں. سو سیلز کے لوگوں کو، مارکیٹنگ کے لوگوں کو بولنا آنا چاہیے. سو وہاں سے تو آغاز ہوا، پر ایکچوئل جو پریکٹس ہوئی ہے وہ فری لانسنگ کے کیریئر کے بعد ہوئی، جب میں نے پبلک سپیکنگ کو آپٹ کیا. اب فری لانسنگ کا جو کیریئر تھا اس میں ریٹن کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے تھی. بیکاز اگر میں اپنی سروسز بیچ رہا ہوں، گرافک ڈیزائننگ، ویب ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، موبائل ایپ ڈیولپمنٹ، تو مجھے ایسے ہی پرسویٹو ورڈز کا انتخاب اپنی کمیونیکیشن میں کرنا تھا، اپنے بڈ پروپوزلز میں رکھنا تھا، جس سے میری بات کلائنٹ کے دل میں اتر جائے. تو کیسے اترے گی؟ جب میں انفارمیشن دوں گا، جب میں سولوشن دوں گا وچ از انٹیلیجنس، وچ از پرابلم سالونگ سولوشن. پھر جس طرح میرا جو خط ہے، جو کہ پروپوزل ہے، جو کہ بڈ ہے فار اے پروجیکٹ پلیسمنٹ، وہ کلائنٹ کا پرابلم سالو کر رہا ہے تھرو مائی نالج، تھرو مائی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا، تھرو مائی پاسٹ ایکسپیرینس، تو آٹومیٹکلی میری کمیونیکیشن افیکٹو ہوگی. یاد رہے 90 کی دہائی میں جب میں نے کیریئر کا آغاز کیا ایز اے فری لانسر 1997، یاد رہے تب چیٹ جی پی ٹی وغیرہ نہیں تھا. آج آپ کے لیے تو زیادہ مؤثر ٹولز آ گئے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس بلے بلے زندہ باد. آپ کا دل کرتا ہے الٹی گلابی انگلش لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ اے آئی کا استعمال کر کے، چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کر کے آپ اس کو صرف ایک پرومپٹ انجینئرنگ دینی ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کو بتلانا ہے کہ بھائی اس کی انگریزی ٹھیک کر لے، اس کے اندر ایموشنز لیا، اس کے اندر سٹیٹس لیا، اس کے اندر فلان ٹمکان لیا. اللہ اللہ خیر سے اللہ. وہ ایسے لکھتا ہے جس طرح مسٹر جان نے نیو یارک میں بیٹھ کے لکھا ہوا ہے. کسی کو کیا پتا کہ آپ نے لکھا ہے یا چیٹ جی پی ٹی نے لکھا ہے. اور خاص طور پہ جب میں فری لانسرز کی بات کر رہا ہوں، تو کمیونیکیشن پرٹیکولرلی ریٹن میں نے پھر پریکٹس کی لیٹ 90s میں. میرے پاس تو ٹولز نہیں تھے. یہاں پہ وکیبلری کا انہینس ہونا بہت ضروری ہے. ریٹن کمیونیکیشن میں الفاظ کا چناؤ اور خاص طور پہ آپ کی وکیبلری انہینسڈ ہونا بہت ضروری ہے. ابو میرے ایک چھوٹی سی ڈکشنری لے کے آئے تھے، پاکٹ ڈکشنری. اس ڈکشنری میں مجھے ابو نے ایک ایکسرسائز دی کہ تم دن کے 5 ورڈز انگریزی کے یاد کر لو. میں کتاب میں بھی ذکر کر چکا ہوں بائی دا وے، لیکن دوبارہ بولوں تاکہ اب تو کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے. ان 5 ورڈز کو آئی یوز ٹو لرن بائی ہارٹ، اور پھر میں ان کو ورڈز میں استعمال کرتا تھا، اور پھر ورڈز میں استعمال کر کے میں ان کو پریکٹس کرتا تھا. پریکٹس کیسے؟ میں اورل والے پارٹ میں آؤں گا، ابھی میں صرف سمجھا رہا ہوں. سو ڈکشنری میں ہر ورڈ دیکھتا رہتا تھا، اے سے لے کے بی سی ڈی. جو اچھے اچھے ورڈز تھے ان کو میں نے لکھ لینا اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا. یاہو پرانا پلیئر تھا اور نیا گوگل آیا تھا 1998 میں. تبھی نیا یوٹیوب بھی آیا تھا، پہلے ویمیو ہوتا تھا ہمارے پاس. تو اس میں جا کے ہم ٹائپ کرتے تھے اور پھر اس سے جملے بناتے تھے. پھر یاد رہے مائکروسافٹ ورڈ نے میری بڑی مدد دی.
تو بھائی صاحب تھسورس زندہ باد ورڈ لکھیں, اس کے وہ سینونیمز بنا دیتا ہے, مشکل اوکھے ورڈ بھی دے دیتا ہے, اور پھر آپ اس کو اپنے ریٹن کمیونیکیشن میں یوز کر سکتے ہیں. پریکٹس کرتا رہا. پھر میں جو ورڈز میں سیکھ رہا تھا نا ڈکشنری سے, ان کو میں جملہ بنا کے ہر روز لکھنا شروع کر دیا. اور اتنی بڑی میں نے جو ہے نا وہ رجسٹر بڑھا ہوا جس میں یہ سارے ورڈز تھے. پھر ویڈیوز دیکھتا, پھر اس سے اور آپ کی ویکیبلری میں اضافہ ہوتا. سو فار یو ٹو رائٹ افیکٹولی یا فار یو ٹو اسپیک افیکٹولی, یو ول ہیو ٹو equip yourselves with the right selection of words. اب جب آپ لکھتے ہوئے کچھ ورڈز کا بار بار جو ہے وہ ریپیٹیشن کرتے ہیں نا, آپ ایک ہی ورڈ کو بار بار ریپیٹ کریں. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے یو نو, آئی نو, لکھتے ہوئے بھی اور بولتے ہوئے بھی. اٹس اے انسٹنٹ پٹ آف. یہ ورڈ میں بار بار یوز کروں گا کیونکہ میں نے سمجھانا چاہتا ہوں کہ کمیونیکیشن میں اگر آپ مؤثر گفتگو نہ کریں تو اگلا ڈس انگیج ہو جاتا ہے. ورڈز کی ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے, چاہے ریٹن ہے چاہے وربل یا اورل, جو بھی ورڈ یوز کر لو, ریپیٹیشن نہیں کرنی. ریپیٹیشن اٹ سیلف از اے سائیکولوجیکل ٹریگر کہ اس بندے نے مہارت نہیں حاصل کی ہوئی اپنی گفتگو میں. تو ریٹن کی میں پھر پریکٹس کرتا تھا. پھر جب آئی بات, میرے کیریئر میں ایک چھوٹا سا سوئچ آیا اور آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ ایز اے فری لینسر فار دا کرکٹر میگزین. اس سے میری جو ہے وہ ریٹن جو کمیونیکیشن ہے وہ اور بہتر ہو گئی. ظاہر مشاہدہ تھا, میچز دیکھتا تھا, میچز دیکھنے کے بعد پھر الفاظ کا چناؤ ایسے ہو گیا. اور جو میرے کو رائٹرز تھے, کو آتھرز تھے, جرنلسٹ تھے, ان کے جو پیسز تھے ان کو میں پڑھتا تھا. ان میں جو اچھے اچھے ورڈز تھے ان کو میں یاد کرتا تھا اور پھر اپنی لکھائی میں ان کو ریفلیکٹ کر دیتا تھا. سو اس سے کیا طے پایا؟ اے, مائکروسافٹ ورڈ کا تھسورس, بی, ڈکشنری زندہ باد, اور سی, اگلے لوگوں کی لکھائی سے بھی سیکھنا ہے. 3 باتیں اگر آپ اپنی ریٹن کمیونیکیشن کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اورل کمیونیکیشن میں. اورل کمیونیکیشن ایکچولی ریٹن کا اگلا سٹیپ ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو اچھا لکھ سکتا ہے وہ اچھا بول بھی سکتا ہے, لیکن جو اچھا بول نہیں سکتا وہ اچھا لکھ بھی نہیں سکتا. میں نے بڑی کنٹروورشل اور یا ان پاپولر قسم کا ایک نیریٹو دے رہا ہوں, پر میرے کیس میں اٹ سٹینڈز ٹرو. مجھے اچھا لکھنا آیا تھا پہلے, پھر میں نے اچھا بولنا سیکھ لیا. میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ جن کی اسپیکنگ ایبلٹی بڑی مؤثر ہوتی ہے, ان کی رائٹنگ ایبلٹی بھی بہت اثر انداز ہوتی ہے پڑھنے والوں پہ. لیکن جو بولنا نہیں نا اچھا سیکھتا, یا جو جس کی گفتگو وربل کمیونیکیشن بالکل ماٹھی جی, وہ لکھ بھی نہیں سکتا. کیونکہ لکھنے سے ہی تو ورڈز مل رہے ہیں, لکھنے سے ہی تو نئی ویکیبلری ایڈ ہو رہی ہے سب کانشیس میں, لکھنے سے ہی تو انداز لکھائی بہتر ہو رہا ہے, تو پھر انداز گفتگو بھی بہتر ہو جائے گا. سو میرا ماننا یہ ہے کہ پہلا سٹیپ لکھنا ہے. اور فری لانسروں, آپ کے لیے تو سب سے زیادہ خوش آئند بات ہی یہی ہے, آپ کو کسی نے انٹرویو پہ بلانا ہے, شادر نادر 1 out of 10 ٹائمز آپ کو انٹرویو میں کال کرتا ہے گورا. ورنہ تو آپ نے پروپوزل پہ لکھنا ہے, ورنہ تو آپ نے اچھی گگ بنانی ہے, ورنہ تو آپ نے ای میل کمیونیکیشن کرنی ہے. وہاں پہ اگر آپ کی لکھائی اچھی ہے, آپ کے سلیکشن آف ورڈز اچھے ہیں, اب تو چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا, تھسورس کا میں نے آپ کو ایک مشورہ دے دیا, تو آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور اگلے کو سمجھا سکتے ہیں, انگیج کر سکتے ہیں کنورسیشن میں. پری ریکوزٹ وہی ہیں, انفارمیشن, انٹیلیجنس, نالج اور وزڈم از دی ریزلٹ آف ایکسپیرینس. اب آتے ہیں جناب بولنے میں. بولنے میں جو مسئلہ ہے نا وہ جھجک کا ہے, وہ خوف جو کہ ایموشنل فیئر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کیا میں صحیح بول پاؤں گا نہیں پاؤں گا, خاص طور پہ اسٹیج فرائٹ. یہ جو خوف ہے نا, ایموشنل خوف, یہ آپ کو مؤثر گفتگو نہیں کرنے دیتا. بٹ دا مومنٹ یو ٹاپل آف دس ایموشنل فیئر بائی پریکٹسنگ, تو آپ نے جو بھی لکھتے ہوئے اپنے آپ کو اچھے وکیبلری, اچھے ورڈ سے اکوپ کیا ہوگا, وہ آٹومیٹکلی جھلکے گا. جو ذہن میں ہے وہی زبان سے ادا ہوگا. کامن سینس ہے, بچپن سے سن رہے ہیں نا, جو ذہن میں ہے وہی زبان سے ادا ہوگا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی اور وربل کمیونیکیشن کا جاکا کھول دینا. اب میں نے کیا کیا, جب کلائنٹس لیٹ 90s ارلی 2000 فری لانسنگ کلائنٹس مجھے کہتے تھے کہ آؤ اور ویڈیو چیٹ پہ آ جاؤ, ایم ایس این چیٹ ہوتی تھی اس زمانے میں, اسکائپ بہت پاپولر تھا. In the early days of my oral communication, ویڈیو کمیونیکیشن مجھ سے نہیں بولا جاتا تھا. حالانکہ
میں نے MBA کیا ہوا ہے, میں آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ میں ماسٹرز ان MBA میجرز مارکیٹنگ. لیکن مسئلہ کیا آیا, زبان سوئچ ہوگی نا. اب گورا انگریزی بولتا ہے, اسی ٹھہرے ٹھیڑ پنجابی. So I had to work on my English communication skill. اور یاد رکھیے گا, for you to become successful, English is an international business language. دنیا بھر میں سوائے چائنا چھوڑ کے جتھے ہی تسی جانا ہے نا, you'll have to speak English. ہاں رشیا بھی, بٹ اب تو سعودیہ میں بھی انگلش چلتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس زبان میں مہارت حاصل کرنی ہے, اس زبان کے جو وکیبلری, جو ورڈز ہیں, ان کو اپنے آپ سے اکوپ کرنا ہے, خود کو ان ورڈز پہ مہارت حاصل کرنی. What did I do? Let me tell you an amazing lesson my mentor taught me. My mentor, he was CEO Warid, پہلا CEO Warid, حامد فاروق صاحب. اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ تم اس طرح کرو, شیشے کے آگے کھڑے ہو کے پریکٹس کیا کرو, اور جو تمہارا من پسند ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کرو. ابھی فی الحال یہ نہ فکر کرو کہ کلائنٹس تمہیں چیٹ پہ یا ویڈیو کال پہ لے کے آتے ہیں تو تم سے انگریزی نہیں بولی جاتی. تم من پسند ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دو, خود کلامی کرو, خود سے شیشے میں بات کرو, اور اگر ہو سکے تو اس کنورسیشن کو ریکارڈ بھی کرو, لیکن بات انگریزی میں کرو. It was the master stroke by Hamid sir. Not only it helped me in equipping myself with a better selection of words, but with practice. انگریزی کی کہاوت ہے نا, پریکٹس میکس ون پرفیکٹ. میری کمیونیکیشن بہتر ہوگی. اب جناب علی, میں شیشے کے آگے کھڑے ہو کے من پسند ٹاپک, لو جی, کبھی میں بن گیا وسیم اکرم, مین آف دا میچ. کبھی میں بن گیا وقار یونس, مین آف دا میچ. کبھی میں بن گیا گلین میگرا, مین آف دا میچ. کبھی میں بن گیا کومنٹیٹر بل لوری. پھر کبھی میں ٹام کروز, فلم تو میں بہت وڈی ہے نا, تو کبھی میں ٹام کروز آسکر ایوارڈ لے رہا ہوں. کبھی میں ایکٹر بن گیا ہوں. اینڈ بائی پریکٹسنگ میرا من پسند ٹاپک, وچ واز کرکٹ, وچ واز پالیٹکس, وچ واز موویز, تو میں نے انگریزی میں خود کلامی شروع کر دی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے. اس کو پھر میں نے بلیک بیری میرے پاس ہوتا تھا, اور میں ان ویڈیوز کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتا تھا. اس سے کیا ہوا کہ میری جو پریکٹس کا رزلٹ تھا میری کمیونیکیشن میں جھلکنا شروع ہو گیا, پرٹیکولرلی وربل اورل کمیونیکیشن. پھر مجھے سمجھ لگی کہ جب میں دوبارہ ان ویڈیوز کو پلے بیک کرتا تھا تو مجھے پتہ لگا میں کچھ الفاظ کو, کچھ ورڈز کو بار بار دہراتا ہوں. یو نو, آئی نو, آئی مین, تو یہ تینوں الفاظ میں نے اپنی وکیبلری سے نکال دیے. یو مین, آئی مین, آئی مین, یو نو, یا یو نو, آئی مین, یو نو, یو مین. یار کیا ریپیٹیٹیو ورڈز ہیں جو کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یار اس بندے کو نا کنٹرول نہیں ہے, گرفت نہیں ہے اپنے ٹاپک میں. پریکٹس میکس ون پرفیکٹ. ٹول کیا ہے؟ لے کے آؤ اپنا من پسند رسالہ, میگزین, اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پڑھنا شروع کر دو. دوسرا ٹول کیا ہے؟ اپنا فون اٹھائیے اور اس پہ ریکارڈ کرنا شروع کر دیجیے اور خود ہی دیکھیے. پھر جب 5-6 دفعہ آپ یہ پریکٹس کر لیں گے نا, اپنے قریبی دوست یا رشتہ دار یا بہن بھائی کو دکھائیں گے, یار یہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کیا, بتاؤ. یور فرینڈز آر یور بیسٹ کرٹک. سو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ میں کانفیڈنس آئے گا اور پھر آپ اچھا بولنا شروع ہو جائیں گے. ٹول کیا ہے؟ پریکٹس. کتاب ویڈیو, کتاب ویڈیو. میں نے تو ایسے ہی اپنے آپ کو بہتر کیا, اور شیشے کے آگے کھڑے ہو کے ہم کلامی, او جی میں آج اس ٹاپک پہ بات کروں گا, آج میں اس ٹاپک بات کروں گا. سو انگلش واز مائی ہینڈی کیپ, کمیونیکیشن واز بیٹر ریٹن, بٹ جب نئی دنیا آئی اسپیکنگ ایبلٹی ظاہر تھی نہیں. پریکٹس کر کے میں نے اس کو بہتر کیا, اور وہی شام سرور ہے جس نے کلائنٹ سے بات کی, ود ان 4 years 1.0 ملین چلو بول دیتے ہیں USD آن guru.com alone, اینڈ ریسٹ از ہسٹری. جی بولنے کا طریقہ یا ایسے کہیے انداز گفتگو اتنا حسین, اتنا مؤثر, اتنا متاثر کن ہونا چاہیے کہ اگلا آپ کی بات سننے کے لیے انتظار کرے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب آپ اپیئر ہوتے ہیں روسٹرم پہ تو اس طرح کا ریسپانس ملتا ہے. بولنا سیکھ جاؤ, دنیا سنے گی. بہت شکریہ.